ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ تیری ذات پاک ہے اے اللہ، تیری شان جل جلالہ، تیرا نام مالک کبریا، تیری شان جل جلالہ، واحد تو اپنی ذات میں، واحد کل صفات میں، مختار کل عادات میں، تیری شان جل جلالہ، قبضہ میں ہے تیرے جہاں، چاہے جو کچھ کر دے آیاں، تیرے ہاتھ میں ہے نفع و زیاں، تیری شان جل جلالہ، زندہ کو تو مردہ کرے اور مردہ سے تو زندہ کرے، تیرے ہاتھ میں ہے سب بقا، تیری شان جل جلالہ۔ قابل صد احترام سامعین کرام، حضرت مولانا مقصود احمد ربانی صاحب ماشاءاللہ بڑا ہی عالمانہ، فاضلانہ اور تربیت والا بیان فرما رہے سن۔ اللہ پاک انہاں دے علم اور عمل دے اندر برکت عطا فرمائے، اور اے محبتاں اور پیار نے حضرت مولانا امین صاحب دیاں او ماشاءاللہ علماء نو بلاندے نے، ایک محفل سجا لیندے نے۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ تہاڈا ایتھے بیٹھنا، ٹائم دینا، اینی سردی دے باوجود اللہ پاک دی تے او دے رسول دی گل سنن واسطے آنا، علماء دا سفر کر کے آنا، اللہ پاک اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لوے۔ قابل احترام دوستو، دیکھو اس دنیا اتے بڑی کامیابی دیاں گلاں نے، کہندے نے فلانے نوں اچھی جاب مل گئی ہے، بڑا کامیاب ہے، فلانے دا کاروبار بڑا کمال دا چل گیا ہے، او بڑا کامیاب ہے، کوئی کہندا جی او بڑے عہدے تے پہنچ گیا ہے، او چیئرمین بن گیا ہے، او وزیر بن گیا ہے، او MNA بن گیا ہے، او بڑا کامیاب ہے۔ اللہ کہندے نے اے کامیابی بھی عارضی ہے، اے ناکامی بھی عارضی ہے، اصل کامیابی پتہ کی ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے
کامیابی کس طرح ملنی ہے اللہ نے قرآن وچ دسیا ہے. اج اے سبق دین واسطے میں آیا. اللہ پاک کولو دعا ہے اللہ پاک تہاڈا تے میرا بیٹھنا قبول فرما لے تے جو تسی سنو میں سناواں اللہ سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرماوے. اللہ فرماندے نے قد افلح من تزکا، کامیاب او ہوئے گا جن نے اپنے آپ نو پاک کر لیا. جن نے اپنے آپ نو پاک کر لیا. اے پاکیزگی کا دی جن نے اپنے آپ نو پاک کر لیا او کامیاب ہو گیا. سب تو پہلا پاک کرنا ہے اپنا عقیدہ. سب تو پہلا عقیدہ پاک کرنا ہے، کیونکہ عقیدہ پاک نہ ہویا تے کامیابی نہیں ملنی. اس واسطے کہ اللہ نے قرآن وچ کیا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جن نے میرے نال شرک کیتا او دے تے میں جنت حرام کر دیتی ہے تے او دا ٹھکانہ جہنم ہے. اس واسطے عقیدے دی پاکیزگی ضروری ہے. اور عقیدے دی پاکیزگی کی ہے کہ اللہ جس طرح میں پہلا شروع کیا ہے اللہ اپنی ذات وچ، اللہ اپنی صفات وچ، اللہ اپنی عبادات وچ، اللہ اپنے اختیارات وچ، سب گلاں وچ اللہ تعالیٰ کلا ہے. او واحد ہے، او دا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی او دا بندہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی او دا ولی کوئی او دا شریک ہے، نہ کوئی او دا نبی کوئی شریک ہے. او اختیارات وچ واحد ہے، لا شریک ہے. اللہ اکبر. اے وے عقیدے دی بنیاد اور عقیدے دی پاکیزگی ضروری ہے کامیابی واسطے. نمبر 1. نمبر 2 اخلاق تے کردار دی پاکیزگی ضروری ہے. اللہ اکبر. اخلاق بھی اعلیٰ ہوئے، اخلاق بھی اچھا ہوئے، زبان منہ دے وچ جڑی ہے اے مٹھی ہوئے، اخلاق اینا اچھا ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج دی رات گیا تے میں ویکھیا اے وے کہ جنت وچ زیادہ لوگ اچھے اخلاق دی وجہ تو جا رہے ہیں اور جہنم وچ زیادہ لوگ اپنی بد زبانی دی وجہ تو جا رہے ہیں. تو اس واسطے زبان دی حفاظت اور زبان دا اچھا استعمال نبی پاک نے فرمایا جدو صبح ہوندی ہے سارے جسم دے اعضاء زبان اگے ہاتھ جوڑ دینے خدا دا واسطہ ہی سدھی رہیں کیونکہ تیرے نال ہی اسیاں، اگر تو سدھی رہی تے اسی بھی سدھے رہاں گے. اللہ اکبر. نبی پاک نے ایک دن ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں اکثر لوگاں نو جہنم وچ زبان دی وجہ تو جانیاں ویکھی ہے. اس واسطے زبان دا بول میٹھا رکھو، گالی نہ دو. کیوں؟ اس واسطے کہ حضور نے فرمایا اکبر الکبائر، اکبر الکبائر، کبیرہ گناہ ہے کسے نو گالی دینا، کبیرہ گناہ ہے. اج ساڈیاں گلاں ہی شروع گالی تو ہوندیاں نے، گل سٹارٹ ہی گال تو ہوندی ہے اور ہر گل نال گال ضرور کر دینے، حالانکہ کبیرہ گناہ ہے کسے نو گال کڈنا. اس واسطے اخلاق اچھا کرنا ضروری ہے پاکیزگی واسطے. تے کردار دا اچھا ہونا بھی ضروری ہے. کردار کی ہے؟ نگاہ پاک ہوئے، کن پاک ہون، زبان پاک ہوئے، نگاہ دی پاکیزگی ضروری ہے. اللہ پاک فرمانے نے کل المومنین، میرے مومن بندیاں نو کہہ دیو یغضوا من ابصارہم، جدو باہر نکلن ادھر ادھر جان، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہاں نو تھلے رکھیا کرن، نگاہاں نو نیچے رکھیا کرن. اللہ اکبر. اللہ پاک نے اے حکم مومنین نو دتا، مومنین نو حکم دتا نگاہاں دے پاک کرن دا، کردار دے پاک کرن دا. میرے محترم بھائیو، دنیا دے سامنے نیک بننا، دنیا دے سامنے اپنے آپ نو پاک قرار دینا، دنیا دے سامنے اپنے آپ نو نیک باور کرانا، اے کوئی کمال نہیں بلکہ اصل کمال ہے کہ تنہائی دے اندر بھی بندہ اللہ کو ڈرن والا ہوئے. دنیا دے سامنے تے بندہ بالکل پارسا ہو کے پھرے، لیکن جدوں کلا کمرے دے اندر ہوئے پھر او والیاں فلماں ویکھے، او والی یوٹیوب
گروپ چلاوے، او والی او ذات دی فیس بک چلاوے، انج دے واٹس اپ تے میسج کرے تے سنے تے پڑھے کہ جڑے کسے دے سامنے نہیں کر سکدا۔ اللہ تعالیٰ نے اے جڑا موبائل ہے نا، موبائل اے اللہ تعالیٰ دی طرفوں آزمائش ہے، اللہ پاک دی طرفوں امتحان ہے، اللہ کا دا امتحان ہے۔ اللہ فرمانے نے لیا علامہ، اللہ جاننا چاہتا ہے من یخافہ بالغیب، کیڑا ہے جیڑا اللہ نو بن دیکھیاں اللہ کولوں ڈردا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ بے شک وہ لوگ جڑے اپنے رب کولوں بن دیکھیاں چھپے ہویا اللہ تعالیٰ کولوں تنہائی وچ بھی اللہ کولوں ڈرن والے نے، لہم مغفرتن، انہاں واسطے اللہ نے بخشش تیار کر رکھی ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھیا ہے۔ پہلے نمبر تے پاکیزگی عقیدے دی پاکیزگی، دوسرے نمبر تے پاکیزگی اخلاق تے کردار دی پاکیزگی، تیسرے نمبر تے پاکیزگی لباس دی پاکیزگی۔ اللہ لباس دی پاکیزگی ضروری ہے اس واسطے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جڑا دوسرا پیغام حضور تے نازل فرمایا نا، دوسرا وحی دا پیغام، او پتہ کی سی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ اے کملی اوڑھنے والے، قم کھڑا ہو جا، فانذر لوگوں کو ڈرا، وربک فکبر لوگ اپنے اپنے بزرگوں کی بڑائیاں بیان کرتے ہیں، تو اپنے رب کی بڑائی بیان کر، وثیابک فطہر اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھ، والرجز فہجر اور گندگی کو اپنے سے دور رکھ۔ میرے محترم بھائیو، گندگی کو دور رکھنا بہت ضروری ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تیرے اور میرے آقا نے فرمایا استنزہوا من البول فإن آمت عذاب القبر، آپ نے فرمایا پیشاب دے چھٹیاں کولوں بچیا کرو، کیونکہ قبر دے اندر اکثریت میں ویکھی ہے لوکاں نوں پیشاب دیاں چھٹیاں دی وجہ تو عذاب ہوندا ہے۔ اس واسطے پیشاب کرن لگیاں خاص طور تے خیال کریا کرو کپڑیاں تے چھٹے نہ پہن، پیشاب دے چھٹیاں کولوں بچیا کرو۔ میرے محترم بھائیو، لباس دی پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ تیرے تے میرے آقا دے لباس اتے 14 پیوند لگے ہوندے سن، لیکن اس دے باوجود صاف ستھرا ہوندا سی، او دے تے میل کچیل نہیں سی ہوندی، او دے چو سمیل نہیں سی ہوندی، بلکہ او دے چو خوشبوواں آندیاں سن۔ صحابہ کہندے نے جڑی گلی چو سرکار گزر جاندے سن، اسی خوشبو تو پہچان لیندے سن۔ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، میرے اللہ تے بندیاں دا دل ویکھ دے۔ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، میرے اللہ تے بندیاں دا دل ویکھ دے۔ کو جیانو بھی گل لاوے ساڈا نبی، حسن والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے۔ آ گیا سونا کملی دی چم مار کے، جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے۔ رات معراج دی سونا اقصا گیا، اونوں رب نے مصلی تے کیتا کھڑا۔
اج امامت کرائے گا ساڈا نبی، اج امامت کرائے گا ساڈا نبی، انبیاء سب کھڑے ویکھ دے رہ گئے، آ گیا سونا کملی دی چم مار کے، جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے، اس دا بچپن سونا تے جوانی سونی، اس دا بچپن سونا تے جوانی سونی، اس دی غربت سونی تے سلطانی سونی، سچے امتی بخشائے گا ساڈا نبی، سچے امتی بخشائے گا ساڈا نبی، جھوٹے عاشق کھڑے ویکھ دے رہ گئے، آ گیا سونا کملی دی چم مار کے، جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے۔ قابل احترام دوستو، پہلے نمبر اتے عقیدہ پاک ہونا چاہیے، دوسرے نمبر اتے اخلاق تے کردار پاک ہونا چاہیے، تیسرے نمبر اتے لباس پاک ہونا چاہیے، چوتھے نمبر اتے جڑا رزق کھادا ہے او پاک ہونا چاہیے، رزق پاک نہ ہووے، حلال نہ ہووے، روٹی حلال پیسیاں نال نہ کمائی ہووے تے اللہ دی قسم 40 دن دی عبادت اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول کوئی نہیں ہوندی۔ حرام کولوں بچو، رشوت کولوں بچو، سود کولوں بچو، ملاوٹ کولوں بچو، بددیانتی کولوں بچو، کم تولن تو بچو، کم ناپن تو بچو، رزق حلال ضروری ہے۔ تیرے تے میرے آقا نے فرمایا 3 بندے ایسے نے جنہ دی دعا دے اندر تے اللہ پاک دے اندر انہاں دعا دے درمیان چ کوئی فاصلہ تے کوئی پردہ نہیں ہوندا۔ آپ نے فرمایا روزے دار جدو روزے دی افطاری دا وقت ہوندا ہے، آپ نے فرمایا مظلوم دی دعا، تیسرا آپ نے فرمایا مسافر دی دعا، اے 3 دعاواں کدی بھی رد نہیں ہوندیاں۔ نبی پاک نے فرمایا لیکن ایک بندہ لمبا سفر کر کے جا رہا ہے، او دی جیب بھی کٹ گئی ہے بھی روزے نالے، سفر تے بھی جا رہا ہے، اے مظلوم بھی ہے، اے مسافر بھی ہے، اے جناب والا روزے دار بھی ہے، تینے گلائیں دے اندر پائیاں جاندیاں نے، وال خاک آلود نے، والاں وچ گرد و غبار پئی ہوئی ہے، آسمان وال ہاتھ اٹھا کے کہندا یا اللہ میریاں دعاواں قبول کر لے، یا اللہ میری مدد فرما دے۔ اللہ اے دی مدد نہیں کردا، اللہ اے دی دعا قبول نہیں کردا۔ یا رسول اللہ کیوں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں؟ آپ نے فرمایا اس واسطے کہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و غذی بالحرام، کیونکہ انہیں جڑا کھانا کھادا ہے او بھی حرام دا، حرام دے پیسیاں دا، جڑا انہیں پانی پیتا ہے او بھی حرام دے پیسیاں دا، اے دے جسم دی بناوٹ، گوشت پوست، اے دی صحت، اے دا جسم، اے سب کچھ حرام دے پیسیاں دی بناوٹ دا ہے، اے دی دعا اللہ قبول نہیں کردا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک فرمانے نے قد افلح من تزکا، کامیاب او ہوئے گا جن نے اپنے آپ نو پاک کر لیا۔ عقیدے نو پاک کرنا ہے، اخلاق تے کردار نو پاک کرنا ہے، نمبر 3 لباس نو پاک کرنا ہے، کامیابی واسطے نمبر 4 رزق نو پاک کرنا ہے۔ کنو؟ رزق نو پاک کرنا ہے۔ لو بھئی 4 گلاں ہو گئیاں، 4 باتاں اللہ پاک نے فرمایا اے وے پاکیزگی۔ ہن جندو بندہ پاک ہو گیا، او دا عقیدہ بھی پاک ہو گیا، اخلاق بھی پاک ہو گیا، کردار بھی پاک ہو گیا، لباس بھی پاک ہو گیا، رزق بھی پاک ہو گیا۔
ایڈا پاک ایڈا سونا تے ستھرا بندہ اللہ کہندے نے اے بندہ تے مینوں چاہیدا ہے اے بندہ کرے کی وذکر اسم ربہ ایڈا پاک بندہ اللہ دا ذکر کرے پاکیزگی اور کامیابی واسطے اللہ دا ذکر اللہ اکبر اللہ پاک قرآن مجید دے اندر فرماندے نے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ ذکر کرنا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللہ کی صبح اور شام تسبیح بیان کیا کرو اللہ کا ذکر کرنے سے میرے محترم بھائیو ٹائم کوئی نہیں لگتا پیسہ کوئی نہیں لگتا اللہ اکبر بندہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے ساتھ زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہے بندہ کام کر رہا ہے دکان پر بیٹھا ہے ساتھ زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے اسی لیے مالک کائنات نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو لا تلہکم اموالکم کہیں تمہیں غافل نہ کر دے تمہارا مال و اولادکم اور تمہاری اولاد تمہیں کہیں غافل نہ کر دے عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور جس کے پیسے نے جس کے کاروبار نے جس کی اولاد نے جس کی دکان نے جس کی ملازمت نے اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا تو سمجھ لو کہ غافل ہو گیا وہ خسارہ پا گیا پنجابی شاعر کی آئی خوب کہتا ہے اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹھٹے دلانو جوڑن والا ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول وچ قبر دے بڑا اندھیرا کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا قبر دا ساتھی تے ٹول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا وڈے وڈے پھیرا پا گئے آخر خاک دے وچ سما گئے وڈے وڈے پھیرا پا گئے آخر خاک دے وچ سما گئے کر گئے نے بستر گول بندیا اللہ ہی اللہ بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی عمل میں تمہیں ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں آپ نے فرمایا خیر لکم من انفاق الذهب والفضہ سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے لیے اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے ان کی گردنیں
اتارنے اور خود شہید ہونے سے بھی بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے تمام نیکی کے اعمال سے اعلی عبادت، اللہ کی محبوب عبادت، ازکاہا عند ملیککم، تمہارے بادشاہ اور تمہارے شہنشاہ کو سب سے پسندیدہ چیز آپ نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ کیا؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت۔ میرے بھائیو، نماز کے بعد کے اذکار یاد کرو، نماز کے بعد کے اذکار یاد کرو۔ فرض نماز کے بعد کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار یاد کرو، صبح شام کے اذکار یاد کرو۔ یہ جو آج کل عجیب باتیں نکل آئی ہیں، وہ کہتے ہیں ہو کی ضربیں لگاؤ دل جاری ہوگا، یوں کرو اور اوں کرو۔ نہ بھائی، ہم کہتے ہیں وہ کرو جو سرکار مدینہ سکھا کے گئے ہیں، صبح شام کے اذکار سکھا کے گئے ہیں، نماز کے بعد کے اذکار سکھا کے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس سورج کی کرنیں جس پر پڑتی ہیں، ان سب سے اعلیٰ ذکر، ان سب سے اعلیٰ ذکر۔ یہ تحفہ ہے، تحفہ آپ کے لیے تحفہ۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھی یہ ذکر، پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ انشاءاللہ اس کو اختیار کریں گے نا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے پڑھتے رہنا۔ کیا؟ سبحان اللہ والحمد للہ، میرے ساتھ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے، عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے فرمایا یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ان میں سے سب سے چھوٹی چیز آپ نے فرمایا، سب سے چھوٹی بیماری وہ ہم ہے، ہم، جس کو انگلش میں ٹینشن کہتے ہیں، ٹینشن، اور اردو میں پریشانی کہتے ہیں۔ جو ٹینشن ہے نا، اس کے خاتمے کے لیے پڑھنا ہے لا حول، بولیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور نے فرمایا ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم پڑھتا جا لا الہ الا اللہ۔ تیری نفی ہے تیرا اس بات، شیطان کے منہ پر ہے لات، شیطان کی ہے یہی سزا لا الہ الا اللہ۔ جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، آج ذوالفقار کل گرفتار، اللہ آج سکندر کل اندر، اللہ اکبر۔ یہ دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جھوٹی دنیا سے منہ موڑ۔ آج ہمارے جلسہ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، حضرت مولانا مقصود احمد ربانی کی پکار بھی یہی ہے، حضرت مولانا محمد امین کی بھی پکار یہی ہے۔ کیا پکار ہے؟ جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اپنا رشتہ جوڑ۔ یہی پیغام دینے کے لیے آپ سب کو ہم نے اکٹھا کیا ہے۔ جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب
سے اپنا رشتہ جوڑ، کوئی نہیں ہے اس کے سوا، لا الہ الا اللہ۔ غیروں سے تو مانگنا بھیک، غیروں سے تو مانگنا بھیک، کوئی نہیں ہے اس کا شریک، تو منگتا ہے وہ داتا، لا الہ۔ ایک لاکھ روپیے دا شعر پڑھن لگا، ایک لاکھ روپیے دا، توجہ کرنا۔ جو چاہے سو ہی ہو، ادھر ویکھیو یار، بڑی مہربانی توجہ میری طرف، ابھی تو تقریر شروع ہو رہی ہے، پر مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ میری تقریر جوں جوں گرم ہوگی چول تو ٹھنڈے ہوں گے، ٹھنڈے چول لنگنے بھی نہیں، تو انشاءاللہ چاول ٹھنڈے ہونے سے پہلے ہم نے تقریر ختم کرنی ہے۔ لیکن اس کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کو بات سمجھ آئے نا تو آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ، جب حضور کا نام آئے نا حضور کا تو پھر آپ نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے جدوں تھک جاؤ ادوں کہنا ہے جزاک اللہ۔ یہ معنی ہوتا ہے مولوی صاحب ہوں تو ساری جان چھڑ دیو، ہوں یہ دسو سبحان اللہ کہ جزاک اللہ؟ آہا ادھر ویکھو، ایک لاکھ روپیے کا کیڑا شعر ہے؟ جو چاہے سو ہی ہو، دکھ میں اس کے آگے رو، جو چاہے سو ہی ہو، دکھ میں اس کے آگے رو، منت کر دامن پھیلا، لا الہ الا اللہ۔ میرے محترم بھائیو، اللہ پاک فرماتی ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ، اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا۔ اب تیسری بات بیان کرنے لگا ہوں، فصلی، صرف ذکر ہی نہیں، فصلی، نمازوں کو بھی اختیار کیا، نمازوں کو بھی پڑھا۔ نماز کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ پاک فرماتے نے جنتی اپنے جہنمیاں کولوں جڑے انہاں دے واقف نے انہاں نو کہن گے اسی کٹھے اکو محلے وچ رہندے ساں، اسی اکو پنڈ وچ رہندے ساں، تسی تے ساڈے گوانڈی سو، تہاڈی پوئیں تے ساڈی پوئیں دے نال سی، تہاڈے مربے تے ساڈے مربیاں دے نال سن، ما سلککم فی سقر، اج تسی جہنم وچ کیوں چلے گئے ہو؟ تے جہنمی جواب دی کی دین گے لم نکو من المصلین، نماز نہ پڑھنے نے اج سانو جہنم دا بالن بنا دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس واسطے میرے بھائیو کامیابی واسطے نماز بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر، تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک بندے نے جناب والا ایک بندہ صبح دے ٹائم فوت ہو جاتا ہے، صبح دے ٹائم اے جناب انہوں صبح دے ٹائم ہی دفنا دیتا جاندہ ہے، تے جدو دفنا کے لوکی واپس آندے نے تے منکر نکیر سوال کرنے والے آندے نے، اٹھا کے بٹھاندے نے، جس ویلے اٹھا کے بٹھاندے نے تے انہوں انج لگدا ہے کہ جویں سورج ڈوبدا پیا ہے، سورج غروب ہوندا پیا ہے۔ اے کہندا ہے میں تواڈے سوالاں دا جواب بعد وچ دیاں گا، مینوں پہلاں اپنی نماز پڑھ لین دیو، میری عصر دی نماز ضائع ہوندی پئی ہے۔ اے او بندہ کہے گا جن نے اپنے آپ نو نماز دا عادی بنایا ہوئے گا، جنوں نماز دی ٹینشن لگی ہوئے گی، اور جدیاں تین تین چار چار نمازاں ٹر جان انہوں ٹینشن نہ ہوئے تے قسمیں سمجھ لوے کہ او دے اندر ایمان دا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا موضع الصلاۃ فی الدین کا موضع
الراس فی الجسد، نبی پاک نے فرمایا جنج سر دا مقام ہے جسم اتے ایویں دین اتے نماز دا مقام ہے۔ سر لا دیو جسم کسے کم دا نہیں، نماز ختم کر دیو دین کسے، بولو یار بولو، اے گل بڑی عجیب ہے تے گل بڑی ساڑے خلاف ہے۔ اس واسطے پنجے نمازاں انشاءاللہ اہتمام کریں گے تے نبی پاک نے فرمایا جیڑا پنجا نمازاں دا عادی ہے او کہے گا کہ میری نماز ضائع ہو رہی ہے، مینوں نماز پڑھ لین دیو، اللہ دے نبی نے فرمایا آسمانہ تو آواز آئے گی افرشو لہو فراشا من الجنہ والبسو لباسا من الجنہ وافتحوا لہو بابا الى الجنہ۔ اے میرا جے اے قبر وچان والا اللہ کہے گا میرا جے اینو جنتی لباس پہنا دیو، اے دی جنت وال قبر دا دروازہ کھول دیو، اے دا بچھونا جنتی بچھانا بچھا دیو۔ پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا تو، پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، شیطان آکھے لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا تو، پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا۔ صحیح وقت اتے جڑے نمازاں نے ادام دے، اللہ تے رسول کولوں رتبے پاو دے، تو بھی پڑھ رنگ جا محمد چ رنگیا، تو بھی رنگ جا محمد چ رنگیا، پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا۔ نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو ہے پیونا، نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو ہے پیونا، جنت دے باغاں وچ موج نال جیونا، تو بھی مومنان دے رنگ وچ جا رنگیا، پنج ویلے رب دی انشاءاللہ پانچوں ٹائم نماز پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ جتنے حاضرین مجلس ہیں یا اللہ پہلیاں جو ہو گئیاں سو ہو گئیاں، مالکہ معاف کر دے، لیکن انشاءاللہ اج تیرے گھر وچ بہ کے ارادہ کرنے ہاں، پکا وعدہ کرنے ہاں، عہد کرنے ہاں، انشاءاللہ آئندہ ایک نماز بھی نہیں چھڑاں گے، پنجے ہی پڑھاں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ فرمانے نے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلا اور نماز پڑھی، فصلا اور نماز پڑھی۔ نماز بہت ضروری ہے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت والے دن سب تو پہلا سوال اللہ دی عدالت وچ کادا ہونا ہے؟ نماز دا سوال سب تو پہلا ہونا ہے، سب تو پہلا۔ اللہ پاک قرآن مجید دے اندر فرماندے نے یوم یدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ساری مخلوقات نو کہن گے آؤ مینوں سجدہ کرو، سارے سجدہ کرن گے، لیکن کچھ لوگ انہاں دیاں کمراں وچ لویا پہ جائے گا، سریا پہ جائے گا، انہاں دیاں کمرہ تختہ بن جان گیاں۔ اے کون لوگ نے؟ اللہ کہندے نے وَقَدْ قَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، انہاں نو سجدیاں دی طرف بلایا جاندا سی، روز مؤذن کہندا سی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن دے کان تے جوں نہیں سی رینگ دی، اس واسطے جڑے ایتھے سجدے نہیں کرن گے او کل قیامت نو اللہ نو بھی سجدہ نہیں کر سکن گے۔ اس واسطے میرے بھائیو سجدیاں دی اپنے آپ نو عادت پاؤ، اپنے آپ نو سجدیاں دی عادت پاؤ، کیونکہ اللہ نو سب تو محبوب عمل انہوں بار بار سجدہ کرنا ہے۔ ادھر ویکھو ایک واقعہ سنا کے اپنی دو گلاں رہ گئی ہیں، وہ سنا کے اپنی بات ختم کرنا چاہنا، توجہ کرنا میری طرف۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خادم نے
ساری رات حضور دے دروازے تے کھڑے رہندے نے، کس واسطے کھلوتے نے کہ جدوں آقا دا حکم ہوئے تے غلام حاضر ہو جاوے۔ اللہ، ایک رات ادھی رات دا ویلا ہے، حضور نے آواز لگائی اور ربیہ وضو والا برتن لے کے آ۔ ربیہ وضو والا برتن لے کے آیا، سرکار نو وضو کروانا شروع کر دیتا۔ سرکار وضو کر دینے پہتے، وضو کر دیاں نبی پاک نے فرمایا ربیہ اج بول تیری کوئی خواہش ہے تے میں اج رب کولوں لے کے تینوں عطا کر دینا وا۔ ربیہ کہندے نے یا رسول اللہ دنیا دی کوئی خواہش نہیں، اسالک مرافقتک فی الجنہ، اے میرے سونیا جس طرح دنیا تے سرکار دی غلامی کرنا پیاں واں، آپ دا ساتھ رب نے عطا فرمایا ہے۔ میرے دل دی خواہش ہے کہ ابدی زندگی جنت دے اندر بھی اللہ تہاڈا غلام بنا دے وے۔ حضور نے فرمایا ربیہ تو ہی نہیں بلکہ قیامت تک آن والے میرے امتیاں واسطے پیغام سن لے۔ آئینی علی کثرت السجود، جڑا بھی جنت وچ میرا ساتھ چاہندا ہے او زیادہ تو زیادہ اللہ نو سجدے کریا کرے۔ کی کریا کرے؟ سجدے کریا کرے۔ اور جنوں رب دے حبیب نال پیارے، جڑا رب دے حبیب دا ساتھ چاہندا ہے انہوں اللہ نو سجدے زیادہ کرنے ہون گے، کیونکہ تیرے تے میرے آقا اللہ نو بہت زیادہ سجدے کر دے سن، اننے سجدے کر دے سن کہ ساری رات سجدے دے اندر گزر جاندی سی۔ امی عائشہ بیان فرما دیاں نے ایک رات رسول پاک سجدے دے اندر پے ہوئے سن تے اتنا لمبا سجدہ کیتا، اتنا لمبا سجدہ کیتا، عائشہ کہندیاں نے میں ڈر گئی، امی عائشہ فرماندیاں نے میں ڈر گئی، میں حضور دے پیر نو پھڑ کے ہلایا کہ کدھرے کچھ ہوتا ہی نہیں گیا۔ حضور نے پیر نو حرکت دیتی، تھوڑی دیر بعد سرکار نے سلام پھیریا، آپ نے فرمایا عائشہ کی گل ہے؟ حضرت امی عائشہ فرماندیاں نے یا رسول اللہ اینا لمبا سجدہ میں تے ڈر گئی ساں کہ پتہ نہیں آپ دا وقت تے نہیں آ گیا۔ حضور نے فرمایا عائشہ ایسی گل نہیں، کیا میں اس رب دا شکریہ ادا نہ کراں جن نے مکے دے در یتیم نو عرشاں دا مہمان بنا دیتا ہے۔ اس واسطے اللہ دے حبیب نال پیار دا تقاضا اے وے کہ اللہ نو زیادہ تو زیادہ کی کیتے جان؟ سجدے کیتے جان۔ اور اللہ دے حبیب اننے سجدے کر دے سن کہ خود خدا نو کہنا پہ گیا، ادھر ویکھیو خود اللہ نو کہنا پہ گیا۔ پتہ کی اللہ نے کیا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ پاک فرماندے نے اے چادر اوڑھنے والے قم اللیل الا قلیلا، رات نو تھوڑا کھڑا ہویا کر، نصفہ کرو ترجمہ، نصفہ دا کی معنی؟ ادھی رات کھڑے ہو لیا کرو، اوین کس من ہو قلیلا، یا ایدے تمہیں تھوڑا کھڑے ہویا کرو، ایدے تو تھوڑا تسی میری عبادت کریا کرو۔ اس واسطے تے میں کہنا رب دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، رب دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، سچا سچا سوچنا معیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، جس دا پسینہ مہکے وانگ کستوریاں، جس دا پسینہ مہکے وانگ کستوریاں، سیاں نہ جان ساڈے کولوں اس دیاں دوریاں،
آقا دے شہر وچ سونے دے شہر وچ کاربار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا سچا سچا سوچنا معیار ہونا چاہیدا صحابہ نے اپنیاں واریاں نے جوانیاں صحابہ نے اپنیاں واریاں نے جوانیاں صحابہ والا سبدا جی صحابہ والا میرا جی صحابہ والا تیرا جی صحابہ والا سبدا جی کردار ہونا جدا ہونا چاہیدہ وہ کہے ہونا چاہیدہ جدا نہیں چاہیدہ وہ نہ کہے تو صحابہ والا سبدا جی کردار ہونا چاہیدہ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ جدا دعوی پیار دا او داڑی نو مناوے نا جدا دعوی پیار دا او داڑی نو مناوے نا سنت رسول دا او مذاق اڑاوے نا صرف گلی باتی نہیں ہو کچھ عملی بھی اظہار ہونا گلی باتی یا رسول اللہ تو اڑتے جان بھی قربان ہے یا رسول اللہ تو اڑی غلامی چ موت بھی قبول ہے اللہ دے رسول کہن داڑی لمبی کر لے تے مچھاں نو کٹا لے نہیں یا رسول اللہ داڑی تے نہیں خارش ہوندی ہے ویسے تو اڑے تے میری جان بھی قربان ہے اللہ دے رسول کہن شلوار گٹیاں تو اتے کر لے نہیں یا رسول اللہ بندہ بڑا عجیب لگدا ہے ویسے تو اڑے تے یا رسول اللہ میری جان بھی بڑی قربان ہے اللہ دے رسول کہن 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے اس تو بغیر میری غلامی نہیں یا رسول اللہ تھوڑی غلامی کیونکہ نعرہ ہی مارنا ہے کیڑا کوئی کم کرنا پینا ہے نہ جان دین دی لوڑ ہے نہ کہن دی لوڑ بس نہیں نعرہ ہی مارنا ہے عمل کرن دی تے ضرورت ہی نہیں انجدہ نہیں صرف گلی باتی نہیں کچھ عملی بھی اظہار ہونا چاہیدہ رب دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ لو بھئی آخری 2 گلاں رہ گئیاں نے بل تو سرون الحیات الدنیا اللہ کہنے نے تسی تے دنیا دی زندگی نو ترجیح دین دے ہو اور دنیا دے واسطے 18 گھنٹے کم کر دے ہو اللہ دی رضا واسطے 1 گھنٹہ بیٹھنا 1 گھنٹہ اللہ نو دینا عبادت کرنا تواڈے واسطے مشکل ہو گیا ہے اس دنیا دی مثال تے اللہ دے ہاں ایک مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا اگر مچھر دے پر دے برابر ہوندی تے اللہ کسے کافر نو ایک گھٹ پانی دا بھی نہ دیندا میرے محترم بھائیو تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے آفر کی تھی آفر اللہ نے کیا میرے محبوبہ اگر تو کہیں تے میں اے وادی نو سونے دا بنا دیاں کادا بنا دیاں سونے دا وادی پوری سونے دی بنا دیاں تاکہ تو انو کسے قسم دی معاشی طور تے رزق دی کوئی ٹینشن اور پریشانی نہ رہے تے سرکار نے پتہ کی فرمایا سی سرکار نے فرمایا یا اللہ مینوں سونا تے دنیا دا مال نہیں چاہیدا مالکا میں 1 دن بھکھا رہاں گا تے صبر کراں گا تے 1 دن روٹی کھاواں گا تے تیرا شکر ادا کراں گا ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں بھوک دی وجہ تو نکلے 3 دن ہو گئے سن کار وچ کچھ پکا نہیں سی حضور گھروں باہر نکلے تے ویکھیا ابو بکر آ رہے نے توجہ کریو ویکھیا تے ابو بکر آ رہے نے فرمایا ابو بکر کتھے چلے ہو کہن لگے یا رسول اللہ اخرجنی الجوع کار وچ کھان نو کچھ نہیں سی میں بھوک دی وجہ تو گھروں باہر نکلیا واں کہ شاید کدھرے کچھ کھان نو مل جائے جاوے اللہ اکبر ادھروں حضرت ابو بکر آئے نے ادھروں حضرت عمر بھی آ گئے نے او بھی بھوک دی وجہ تو تے 3 ساتھیاں نے اتفاق کر لیا اے 3 ساتھی گھروں نکلے نے صرف بھوک دی وجہ تو تے تیرے تے میرے آقا فرماندے نے توجہ کریو آپ فرماندے نے یار گل سنو
ایک میرا صحابی انصاری او اکثر مینوں کہندا رہندا ہے یا رسول اللہ کسے دن میرے باغ تشریف لے آؤ نا، میں تانوں تازیاں کھجوراں کھواواں گا، میں چشمے دا میٹھا پانی پلاواں گا، آؤ نا یار او دے ال لگے چلنے آ۔ اے تینیں انج نبی پاک نے دوواں دے موڈے تے ہاتھ رکھیا ہویا ہے تے جاندے پینے تے حضور نے فرمایا اے جنج میں انج موڈے تے ہاتھ رکھیا ہویا ہے ہاں کدا نباس یوم القیامہ، جنج اے دوویں وزیر اج میرے نال نے کل قیامت والے دن بھی اے دوویں نال ہون گے۔ اللہ اکبر۔ گئے دروازہ کھٹکھٹایا باغ دا، توجہ کرنا، باغ دا دروازہ نوک کیتا تے آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تے انصاری صحابی اندر ہی سن، انہوں نے نا ہولی جی آکھیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضور نے نہیں سنیا، حضور نے پھر کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، انہیں پھر آہستہ جواب دیتا، تیجی واری کیا پھر آہستہ جواب دیتا۔ حضور نے دعا دی طرف ویکھیا، آپ نے فرمایا آج ساڈی بھوک دا کوئی علاج نہیں، آؤ چلیے واپس۔ اے جناب تین ہی واپس، حضور بھی، حضرت ابو بکر صدیق بھی، حضرت عمر بھی، اے تین ہی واپس جا رہے ہیں تے اے انصاری صحابی اپنے باغ دا دروازہ کھول کے تے پجا آیا تے اگوں دی ہو کے کہندا یا رسول اللہ اہلاً و سہلاً و مرحبا، خوش آمدید، تسی تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا میں تے سلام کیا سی، 3 واری کیا جواب نہیں ملیا۔ حضور نے آداب سکھائے نے، گھر وچ جاؤ بیل دیو 3 واری دیو، نہیں جواب آندا تے واپس آ جاؤ، فون تے بیل کرو کنی واری، ایتھے 20 واری کر دے، 20 کالاں کر دے، 20 بندہ پاویں نماز پڑھدا ہوے او بھی ہر ویلے بندہ کوئی فون لے کے بیٹھا تے نہیں کہ تیرا فون آن لگا، کوئی بندہ لیٹرین چ بھی ہو سکتا ہے، بندہ کسی محفل چ بھی ہو سکتا ہے، بندہ نماز وچ بھی ہو سکتا ہے۔ اس واسطے سرکار نے فرمایا صرف کنی واری، بول دے نہیں یار، سبق پڑھان دیا ماں، حضور نے 3 واری سلام کیا تے جواب نہیں ملیا تے حضور واپس جا رہے نے تے ساتھ حضرت انصاری صحابی کہندے نے یا رسول اللہ میں اندر ہی ساں تے میں جواب بھی دیندا سا پیا تے پھر تو بوا کیوں نہیں کھولیا؟ یا رسول اللہ اس واسطے نہیں کھولیا کہ سرکار میرے تے سلامتی دیاں دعاواں پڑھ دے رہے ہیں، سرکار میرے تے سلامتی دیاں دعاواں پڑھ دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ تسی 3 واری کیا ہے نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تے میرے گھر تے خدا دیاں رحمتاں ہو گئیاں نے۔ یا رسول اللہ آؤ میرے نال، لے گئے، لے جا کے باغ وچ بٹھایا، تازیاں کھجوراں سرکار دے اگے پیش کیتیاں، پانی پیش کیتا تے فٹافٹ ایک بکری ذبح کیتی، او دا گوشت بنایا، بیوی نو آرڈر دیتا، روٹی پکوائی، کھجوراں کھان تک کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان لگ گیا، تیرے تے میرے آقا کھانا کھان لگے، کتنے دنوں بعد گوشت کھادا ہے، گوشت کتنے دنوں بعد تے آپ رونا شروع ہو گئے، آپ رونا شروع ہو گئے۔ آپ فرماندے نے حضرت ابو بکر کہندے نے یا رسول اللہ کھانا ملیا تسی رونا شروع ہو گئے ہو۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، مینوں یاد آ گیا ہے کہ کل قیامت والے دن انہاں نعمتاں دے بارے چ اللہ دی بارگاہ چ اساں جواب دے ہونا ہے۔ اسی روز گوشت کھا کے تے اللہ دی ناشکری کرنے ہاں، ریائی کچھ نہیں، مہنگائی بڑی ہے، کی دسیے بے روزگاری بڑی ہے، جدوں دا عمران خان آیا بس تباہی پھر گئی ہے، فلان ہو گیا ہے، ٹمکان ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، روز گوشت کھا کے تے ناشکریاں۔ حضور نے انہیں دنوں بعد گوشت کھادا تے رونا شروع ہو گئے کہ میں اللہ نو کی جواب دیاں گا۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو، دنیا دی زندگی اور دنیا دی اے زندگی اے دھوکھا ہے، دھوکھا، اور دنیا دی کوئی حقیقت اللہ دی نظر وچ نہیں ہے۔ اللہ کہندے نے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے دنیا دی زندگی سوائے دھوکھے تو اور کچھ نہیں جے، دھوکھا جے، دھوکھا، اے دے دھوکھے وچ نہ آیا جے۔ اللہ اکبر، تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دا طریقہ بتا دیتا۔ اللہ اکبر، آپ
اپنے آداب سکھا دیتے. لو بھائی، بل تو سرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر، والآخرۃ خیر، اور آخرت بہتر ہے. آخرت کتنی بہتر ہے، آخرت کتنی بہتر ہے. ایسے دنیا تے جڈا وڈا کار ہوئے گا، جڈا وڈا بنگلہ ہوئے گا، جڈا وڈا محل ہوئے گا، اونیاں ہی زیادہ او دے وچ لیٹریناں ہون گیاں جنوں اٹیچ باتھ کہندے نے. لیکن جنت وچ باتھ کوئی نہیں ہونا، لیٹرین کوئی نہیں ہونی، تھک کوئی نہیں ہونا. اللہ دے نبی نے فرمایا جنتی دے انگلی دے اشارے دے نال اللہ نے چشمے پھوٹ دینے نے. بندے دا جنتی دا دل کرے گا کہ میں فلانا پھل کھاواں، درخت چل کے کول آئے گا تے ٹہنی درخت والی خود جھک جائے گی. اللہ اکبر. اے جنت دیاں موجاں انہوں ملن گیاں جیڑا اس دنیا اتے او دی تے او دے رسول دی فرما برداری دی اندر زندگی گزارے گا. والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہتر بھی ہے تے اب کا ہمیشہ رہن والی ہے. اے دنیا ہمیشہ رہن والی نہیں، آخرت ہمیشہ رہن والی ہے. دنیا تے جو بھی کر لے، جس طرح بھی کر لے، تو نے دبدبا بھی دنیا پہ جمایا تو کیا، ڈیر دولت بھی ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا، دنیا پہ اپنا روب بھی جمایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، چین کتنوں کے بگاڑے موت نے، سر بکف قبروں میں گاڑے موت نے، ہاتھی جیسے بھی بچھاڑے موت نے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. چند روزہ زندگی کی ہے بہار، زندگائش میں نہ غافل ہوشیار. ہوشیار اے محو غفلت ہوشیار، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، برف دھوپ میں رکھ دے نا، برف دھوپے رکھ دیو پگل دی کٹ ہندی نا. اے کہندا جی سال اگلا چڑھ گیا 2021، واہ واہ واہ، ایک سال ود گیا، اور سال ود گیا. اے پاگلا، ودیا نہیں، تیری زندگی چوں ایک سال کٹ گیا ہے، ایک سال کٹ گیا ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دم بدم ایک روز جائے گا یہ بھی تھم. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، او بھائی آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی برنی ہے ضرور، روح رگ رگ سے نکلنی ہے ضرور، میت ایک دن قبر میں اترنی ہے ضرور. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. میرے محترم بھائیو، اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. عقیدہ پاک کرنا ہے، اخلاق اور کردار پاک کرنا ہے، لباس پاک کرنا ہے، اور رزق پاک کرنا ہے. یہ چار پاکیزگیوں کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فَصَلَّى، اور نمازیں پڑھی. بل تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت بہتر ہے، وابقا، اور ہمیشہ رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ باتیں تو پہلے صحیفوں میں بھی اللہ کہتے ہیں میں نے بتائی تھیں. صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ باتیں تو حضرت ابراہیم کی کتاب میں بھی تھیں، یہ باتیں تو حضرت موسیٰ کی کتاب میں بھی تھیں. اس لیے تو میں کہتا ہوں
کر دے کرم رب سائیاں، 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 میری جولی بھر دے خالی، میری جولی بھر دے خالی، میں تیرے در تے آیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم۔ بولے نہ تے میں 15 منٹ اور لا دینے جے، ہون بولو گے اب بھائی آخری گل ہے، آخری گل ہے تو جو کرنا، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، رحمت بخشش اپنی مولا تے چولی دے وچ پا دے، در تو خالی جاوے نہ کوئی، ایسا کرم کما دے، تینوں واسطہ تیریاں صفتاں دا، تینوں واسطہ دوہاں صفتاں دا، جو غصے تے حاوی آیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، تے جے ایک قطرہ مینوں دیویں تے کم بن جاندا اے میرا، ہر کوئی کہندا تیرا تیرا تیرا، تے میں بھی کہندا تیرا، تے تیرا مولا کچھ نہیں جاندا، تے جے تو بھی کہہ چھڈ میرا، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، جو میری جھولی بھر دے خالی، میں تیرے در تے آیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، بیماراں دی میرے سونیا ربا تے دور کریں بیماری، دے اولاد نرینا سبنوں تے دور کریں لاچاری، تینوں رحمت اپنی عطا کر دے مولا، رحمت اپنی عطا کر دے مولا، رحمت اپنی عطا کر دے مولا، رحمت اپنی عطا کر دے، اج سب دیاں ہون بلائیاں، کر دے کرم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا۔ یا الہ العالمین، جتنے حاضرین مجلس آئے ہیں یا اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما کہ کل قیامت والے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنا، میرے مالکا بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ جن بھائیوں کی طرف سے درخواست آئی ہے بیماروں کی طرف سے، مالکا ان بیماروں کو شفا عطا فرما، اور جنہوں نے درخواست نہیں کر سکے اللہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے جتنے عزیز و اقارب بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ یا بات پا گئی اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما، یا اللہ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا اللہ ان
کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ جو بیانات سنے یا اللہ تیرا قرآن سنائے یا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس پروگرام کا انعقاد کرنے والے، یا اللہ اس پروگرام کو جلا بخشنے والے، اس پروگرام میں آنے والے، اس کے لیے چاول پکانے والے، محنتیں کرنے والے، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین بھائی اکرم کے بیٹے عبداللہ کو یا اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یہ بھائی اکرم کی فرمائش پر پروگرام ہوا ہے، یا اللہ بھائی اکرم کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین تو ہم پر اپنا رحم و کرم فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ میرے مالکا شفیق احمد، محمد نیاز احمد، محمد خالد اور محمد فؤاد، یا اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مولا تو سننے والا ہے، اللہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے اور بڑے دربار ہیں، مالکا ہمارے لیے تو ایک صرف تیرا ہی در ہے۔ اللہ تو ہمیں خالی نہ لوٹا، ہم پر اپنا رحم و کرم فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو اپنے سجدوں سے آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ یا الہ العالمین اس مسجد میں چندہ دینے والوں کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس میں جمعہ پڑھانے والے، جمعہ پڑھنے والے، یا اللہ سب کے رزق میں، عزت میں، ایمان میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا علیک توکلنا و الیک نبنا و الیک المصیر، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم۔ اللہم لا تدع لنا فی مقامنا هذا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا مریضا الا شفیتا ولا ایما الا زوجتا ولا میتا الا غفرتا ولا حاجتا ہی لک ردا الا قضیتا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔